شعبہ تحفیظ القرآن جامعہ رشید کے اساتذہ، طلباء اور جتنے اس کے منتظمین ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس شعبے کو بہت بہتر طریقے سے یہ حضرات چلا رہے ہیں، اور اساتذہ کی بھی تربیت بھی ہوتی ہے یہاں الحمدللہ، ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے تدریس کے حوالے سے، اور عصری تعلیم کے حوالے سے ان کو قاری عرفان صاحب مزید مسلسل ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، مختلف کورسز کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو قاری عرفان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اس شعبے کو سنبھالا ہے، اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے اعداد و شمار ابھی بتائے، حفاظ کی تعداد 700 آپ نے بتائی، اور جو نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہے ان کی تعداد بھی 2000 سے زیادہ، مجموعی طور پہ 6000 سے زیادہ بچوں نے یہاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور عصری تعلیم حاصل کی۔ یہ خود میرے لیے بھی اور جامعہ رشید کے جتنے بھی احباب ہیں، اساتذہ ہیں، معاونین ہیں، ان سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اس معاشرے کے، اس قوم کے بچے یہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، جو اس کی نوید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بہتر ہوگا۔ جیسے لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اور منفی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور انہی کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارا ملک ایسا ہے، تو یہ بڑی ناشکری کی بات بھی ہے، محرومی کی بات بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی اس قدر ناشکری کرنا، اس سے ہمیں قومی سطح پر بھی باز آ جانا چاہیے اور انفرادی سطح پر بھی اس سے باز رہنا چاہیے۔ اس وقت میں جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ اسی پر کہ اس ملک کو زیادہ سے زیادہ ناشکری میں مبتلا کر دیا جائے، اس قوم کو اپنے ملک سے دور کر دیا جائے، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کو چھپا دیا جائے، ان کا تذکرہ ختم کر دیا جائے، اور جتنے بھی عیوب ہیں، خامی کی باتیں ہیں، نقصان کی باتیں، ان کو زیادہ زیادہ اچھالا جائے، کیونکہ ایک ہی ادارے سے اتنی بڑی تعداد میں بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اور میں ان بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ یہ کافی حد تک نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، ان سے ڈسپلن اور نظم اچھا خاصا ان میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر صبح کے وقت میں جب اسمبلی ہوتی ہے، جس طریقے سے یہ ترانے پڑھتے ہیں، اس ملک کا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو مجھے بہت امید ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں انشاءاللہ تعالی، پاکستان کا مستقبل ہیں، اور جو اساتذہ، جو ان کے منتظمین ہیں، جو ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو نظم و ضبط سکھاتے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہماری قوم کے تو بہت سارے المیہ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اگر ہم بد نظمی اور بد انتظامی اس پر قابو پا لیں کہ شخصی لحاظ سے بچوں کے اندر، اساتذہ کے اندر، معاشرے کے اندر نظم پیدا ہو جائے، ہر فرد اپنے آپ کو منظم کرے، اور جتنے بھی ہماری اجتماعی نظم ہیں، چاہے ہمارے ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، اگر وہاں بد انتظامی ختم ہو جائے تو بد نظمی اور بد انتظامی ختم کرنے سے شاید ہمارے 70% ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جتنی کرپشن ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، جتنا یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس بد نظمی بد انتظامی کی وجہ سے۔ میں بھی سعودی عرب گیا عمرہ کرنے کے لیے، واپسی میں دبئی ہو کر آیا، ان کے اندر انہوں نے اپنے جو حکومت کا جو نظم ہے اس کو ٹھیک کیا ہوا ہے، کہیں پولیس نظر نہیں آتی، ہر جگہ امن بھی ہے، لوگ سڑک بھی پار کر رہے ہیں تو قانون کے مطابق، گاڑیاں چلا رہے ہیں تو قانون کے مطابق، کچھ کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر چیز بالکل صحیح جا رہی ہے۔ تو بد نظمی بد انتظامی یہ دو ہمارے ایشو ہیں، اور اس وقت میں جامعہ رشید کا شعبہ تحفیظ القرآن، انہوں نے اس بد نظمی بد انتظامی پر بہت حد تک قابو پایا ہے۔ تو اگر باقی ادارے جو جامعہ رشید کے ہیں وہ اگر اسی ٹون کو باقی رکھیں،
اپنے وردی کے لحاظ سے، آمد کے لحاظ سے، طلباء کی ترتیب کے لحاظ سے، تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اساتذہ کا خاص طور پہ، اور والدین سے بھی میں درخواست کروں گا، بچوں کے والدین، کہ جتنا آپ کا اور اساتذہ کا آپس میں زیادہ تعلق ہوگا، اتنی ہی بچوں کی تربیت اور آپ کا مستقبل، ہم سب کا مستقبل بہتر ہوگا۔ جس طریقے سے آج سوشل میڈیا اور جدید چیزیں آ کر بچوں کو متاثر کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو بہتر تربیت دینی چاہیے تھی، انہی چیزوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا۔ تو اپنے بچوں کو مختلف فتنوں سے بچانے کے لیے، اور اپنے بچوں پر رحم کھانے کے لیے، اور اپنے بڑھاپے پر رحم کھانے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ شعبے کے اساتذہ اور جو بڑے منتظم ہیں، قاری عرفان صاحب ہیں، اور والدین، ان کا آپس میں زیادہ تعلق ہو۔ جب استاذ اور بچے کے والدین دونوں متفق ہو جاتے ہیں، ایک پیج پہ آ جاتے ہیں بچے کی تربیت تعلیم کے حوالے سے، تو اس کے بعد اس گھر کو، اس بچے کو، اس ادارے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو میں قاری عرفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو والدین کے ساتھ تعلق ہے، اس کو اور زیادہ بہتر کریں اور اس کو اور بڑھائیں۔ بچوں کے بارے میں والدین کو پتہ ہو کہ ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، اور ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کی اس بچے کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اساتذہ کو، استاد کو پتہ ہو کہ میرے پاس جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ اس قوم کی امانت ہے، اور اس بچے کے بارے میں ان کے والدین کے کیا تاثرات ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے استاذ کو کہ بچہ گھر میں آ کر اس کے رویے ایسے ہوتے ہیں، وہ آپس میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہتا ہے، تو اگر اچھی بات ہے تو استاد اس کی حوصلہ افزائی کرے، بچے کو شاباش دے، اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نامناسب ہیں تو بچے کی تربیت کرے۔ اسی طریقے سے والدین، استاذ اور طالب علم، اگر طالب علم، بچہ بھی ساتھ ہو جائے، بچہ، استاذ اور بچے کے والدین، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا شعبہ یہ بہت بابرکت شعبہ ہے، اصل چیز تو قرآن مجید ہے۔ جو اساتذہ اس شعبے میں ہیں، میرے دل میں ان کی بہت قدر بھی ہے، بہت عزت بھی ہے، اور انشاءاللہ یہاں برابر میں امید ہے چند دنوں میں دارالقرآن کی یہاں تعمیر شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں 2500 بچوں کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ 4000 گز پہ بڑی جگہ ہے، 4 پلاٹ 1000 گز کے، اس پہ الحمدللہ تعمیر شروع ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی کھیل کود کی سرگرمیاں، ان کے حوالے سے بھی کافی انتظامات ہوں گے۔ اس کے لیے خصوصی آپ سب ساتھ دعا بھی فرمائیں۔ اور ایک ساتھی نے اپنے ذمے پورے اس تعمیر کا بھی اپنے ذمے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت برکت عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں، اور اساتذہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔